علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. حاضرین جماعت، بزرگان دین، میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، میری اتنی ملی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے عنوان کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع یا جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں اسے ہم اور آپ دعا کے نام سے جانتے ہیں. چونکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ یہی اصل عبادت ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے یہ عنوان بہت زیادہ حساس اور شاذ ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی باریک اور بہت ہی اہم عنوان کی شکل میں ہمارے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مختصر ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، پھر میں اپنی بات کو شروع کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہہ دو کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور جو شخص، جو انسان اور جو قوم اللہ کی دعا سے یا اللہ کی عبادت سے اعراض کرتی ہے، روگردانی کرتی ہے یا بھاگنے کی کوشش کرتی ہے یا اس میں کنجوسی کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بالکل بھی راضی نہیں ہوگا، بلکہ سیدخلہم جہنم، وہ ان کو نار اور آگ اور جہنم کے اندر داخل کرے گا. کس کے بدلے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت سے اعراض کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، وہ حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ بے شک دعا جو ہے وہ عبادت ہے یا وہی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس پر غور و فکر کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ کیوں اللہ نے دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی کو کیوں چنا کہ ان الدعاء هو العبادہ. اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ ان الصلاۃ هو العبادہ، ان الحج هو العبادہ، ان التوحید هو العبادہ. کیوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد ایک عبادت ہے، عبادتوں کی کئی قسمیں ہیں، زبانی عبادت، قلبی عبادت اور مالی عبادت. پھر عبادت کے اگر ہم تفصیل میں جائیں تو دیگر عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، سجدہ، سجود، رکوع، اور اس کے علاوہ حج، اور اس کے علاوہ اسلام، ایمان، احسان، خوف، رجا، توکل، رغبت، رہبت، خشیت، خشوع،
عنایت، استعانت، استعانت، قربانی اور نذر وغیرہ، اس طرح کی اور بھی کئی جو ہیں عبادتیں ہیں جو ہم روز و مرہ کرتے ہیں، جیسے کہ تکبیر، تحلیل، اور اس کے علاوہ بھی کئی عبادتیں ہیں جو مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع اور اسی عنوان اور اسی عبادت کو کیوں خاص کیا کہ ان دعا ہوا عبادت، کہ دعا ہی عبادت ہے یا دعا عبادت ہے؟ اس لیے کہ جب کسی انسان کو پرکھنا ہو تو اس کو خوشیوں اور مصیبتوں میں پرکھا جاتا ہے۔ اسے اگر پرکھنا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہے، یہ ہم میں سے ہے یا غیروں میں سے ہے، تو اس کو مصیبتوں اور خوشیوں کے وقت پرکھا جاتا ہے جب اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، اس کے پاس بے شمار دولت آ گئی ہو، اس کو شہرت مل رہی ہو، یا پھر اس وقت کہ جب وہ مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر گیا ہوا ہو، وہ اس وقت کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ ادھر کھڑا ہوتا ہے یا ادھر کھڑا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی انسان کو پرکھنے کا صحیح اور بہترین موقع اس کی خوشیوں میں اور اس کے غموں میں ہے۔ جب انسان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، دولتوں سے نوازا جاتا ہے، انہیں عہدوں سے نوازا جاتا ہے، جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی سے نواز دیتا ہے، اپنی رحمت اور فضل سے نواز دیتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کے ساتھ ہیں یا پھر بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں؟ اس وقت وہ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک کہتے ہیں، ادعو اللہ مخلصین لہ الدین پر قائم رہتے ہیں، یا پھر وہ اپنے اخلاق سے روگردانی کر دیتے ہیں؟ یا اس وقت جب ان کو پریشانی پہنچتی ہے اور مصیبت و آلام کے بادل ان پر چھانے لگتے ہیں، اس وقت وہ اللہ کے پاس لوٹتے ہیں یا غیروں کے پاس لوٹتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں آخر وہ لوگ؟ تو یہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دعا هو العبادہ، کہ عبادت ہے، عبادت کی جڑ ہے اور اصل عبادت ہے دعا۔ تو میرے دوستو، ہم اس عنوان کو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ دعا کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے۔ یہ دعا اس کے اصل لفظ ہے دال عین واو، جو ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے باب نصرہ ینصرو کے وزن پر یہ لفظ آیا ہے، یہ لفظ آیا ہے دعا یدعو دعوۃ فهو داعی ومفعول به مدعو والامر به ادعو والنہی عنہ لا تدعو، جس کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، مدد کے لیے یا پریشانی کی حالت میں۔ جب ہمیں کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے تو ہم اپنے اقربا کو بلاتے ہیں یا انہیں بلاتے ہیں جن پر ہمیں بڑا ناز اور بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ تو اس وقت ہمارے ذہنوں اور دماغوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جسے بلا رہے ہیں وہ ہمارا ضرور ساتھ دے گا، وہ ہمارے ساتھ آ کر کے کھڑا ہوگا۔ تو بلانا اور پکارنا، اس کے اور بھی لفظ جو ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اور لغت عربیہ کے اندر آئے ہیں، جیسے نادا، اذ نادا ربہ زکریا نداء خفیا، پکارنا اور بلانا۔ تو یہ اس کے معنی مفہوم ہوتے ہیں۔ اب دعا کے شرائط دیکھتے ہیں ہم کہ دعا کے کیا شرائط ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط جو دعا کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے اخلاص۔ جب ہمیں کوئی پریشانی پہنچے، مصیبت پہنچے، تو ہم اللہ کو پکارے بلا شرک و تشریک کے، بلا شرک و مشرک کے، اللہ کو خالص کرتے ہوئے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یوں کہا کہ ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اس کے دین کے لیے، اس کو خالص کرتے ہوئے۔ کسی اور پیر فقیر، کسی بزرگ، کسی اولیاء اللہ،
کسی انبیاء یا کسی دان ابدال بیدان کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے اور ولی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو ان تمام شرک اور اللہ کے بدون، اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے۔ اگر تم واقعی اللہ کو پکارنے والے ہو تو سب سے پہلی شرط دعا کی اخلاص، اور اخلاص کے اندر بلا تشریک و شرک اور بلا مشرک و شرک کے اللہ کو پکارو۔ دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، وہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ اور حلال کو پسند کرتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لا يقبل الا طیبا، کہ وہ حلال اور پاکیزہ، دو لفظ حلال اور پاکیزہ، ان کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر کیا ایک شخص کا، وذکر الرجل، کہ ایک شخص کا پھر ذکر کیا کہ ایک شخص آتا ہے بڑا طویل لمبا سفر کر کے۔ ہم نے وہ روایت بھی سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو ہر حال میں قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا یطیل السفر، کہ وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے کپڑے اور اس کے بال بڑا گندا ہوتے ہیں، وہ دھول مٹی میں ہٹا ہوا، لاچار و بیچارہ، پریشان اور مشکلوں سے گھرا ہوا، بھوکا اور پیاسا، اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا رب، یا رب، اے رب، اے رب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا پہننا اور اس کی زندگی گزارنے کا انداز، یہ سب حرام ہے، یہ غیر طیب ہے۔ وہ کھانا بھی حرام ہے، لوگوں کا بٹور کر، یہاں سے وہاں سے جھوٹ بول کر، جھوٹ کی تجارت کر کے، مکر و فریب کر کے، اللہ کو اور بندوں کو دھوکہ دے کر، ان کے مال کو غصب کر کے، اپنے بھائی بہن کے مال کو جو ہے غصب کر کے، اپنے جو ہے اقربا کے اور دوستوں کے ساتھ جو ہے ان کے مال کو غصب کر کے یا دنیا والوں کے ساتھ دھوکہ و فریب کر کے وہ کماتا ہے، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائلا او قائما فلما كشفنا عنه الضر، کہ جب انسان کو پہنچتی ہیں مصیبتیں اور گھیر لیتی ہیں اس کو آفتیں اور بلائیں، تو وہ پلٹتا ہے ہماری طرف، کبھی لیٹ کر پلٹتا ہے، کبھی بیٹھ کر پلٹتا ہے، اور کبھی کھڑے ہو کر ہماری طرف دوڑ لگاتا ہے۔ فلما کشفنا، تو اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اور اس کی نشو و نما حرام کے اوپر ہوئی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک نوالہ بھی حرام کا کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو دو بڑی شرطیں ہیں دعا قبول کرانے کے لیے، مستجاب الدعوات بننے کے لیے، دو بڑی شرطیں کہ اللہ کو بلا تشریک پکارا جائے، اور دوسرے اس چیز کا خیال رکھا جائے، چاہے بھوک سے جان چلی جائے، جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہ بچے، اور زندگی گزارنے کے لیے وسائل ختم ہو جائے، لیکن حلال اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو وہ حلال مال جس پر تمہیں ناز ہو کہ ہم بھوکے رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم ہم نے ایک نوالہ حرام کا نہیں کھایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آہوزاروں کو بھی پکارے، آپ کی آہوزاروں کو بھی قبول کرے گا، آپ کی جو ہے خاموشیوں کو بھی قبول کرے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی
راستہ اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے راستے کھول دیتا ہے اور ایسے راستے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی دور ہو سکتا ہے، اور پریشانیوں اور ابتلاؤں سے اور مصیبتوں سے وہ اس کو اس طرح نجات دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دو بڑی شرطیں ہیں دعا قبول کرانے کے لیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور اگر اس میں کھوٹ ہوا، اس میں کجی ہوئی، اس میں کمی ہوئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان دعا هو العبادہ، ان دعا هو العبادہ کہ ہم مشتاق نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان دونوں شرطوں کو، دعا قبول ہونے کے اوقات، دعا قبول ہونے کے کچھ خاص اوقات ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ انہی میں دعا کی جائے، کیونکہ اگر ہم اپنی اولاد سے کہیں کہ اگر آپ کو پریشانی ہو تو آپ مجھے صبح کے وقت بتائیں، اور پھر وہ رات کو سوتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، کیا ہم اس کی بات نہیں سنیں گے؟ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ سنیں گے، بالکل سنیں گے، کیونکہ ہم اپنی اولاد کو مصیبت اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح کچھ خاص اوقات ہیں دعا کے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ اور اس طیب اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کو جس وقت جس جگہ جہاں جیسے بھی پکارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے استجب لکم، قبول کرو۔ اس کے وقت کی کوئی طے نہیں، لیکن خاص طور سے 4 وقت، ایک سحر کا وہ وقت جب لوگ اپنی نیندوں میں گم ہوں، اس وقت کسی شخص کی نیند کھلے اور وہ خواب بیدار سے بیدار ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے۔ سحر کا وہ وقت، رات کا وہ وقت جب لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے جہاں وہ مستوی ہے آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو جو ہے رزق کریم عطا کروں۔ تو وہ بہت ہی عظیم وقت ہے۔ دوسرا وقت آذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ بہت ہی خاص وقت ہے۔ اس وقت کے درمیان ہم آئے، 2 رکعت سنت پڑھے، اللہ کی تحمید، تقریر، تمجید، تحریر بیان کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تیسرا وہ وقت جب وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے، خرا سجدہ، جب وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ چوتھا وہ وقت جس وقت بارش ہو رہی ہو، بارش کے وقت، بارش میں کھڑے ہو کر یا بارش کے وقت جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، چاہے پھر پریشانی کتنی بھی بڑی ہو۔ ایک شخص نے کہا وقال رجل من القوم وإن نكثر قال الله أكثر، کہ عمل کتنی بھی بڑی ہو، دعا کتنی بھی بڑی ہو، کچھ بھی مانگا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ اکبر، کیا وہ دعا اللہ سے بڑی ہے؟ بتاؤ مجھے کیا وہ دعا اللہ سے بڑی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 اوقات کے اندر جو ہے دعاؤں کو، بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا کس سے نہیں مانگی ہے؟ والذین یدعون من دونه ما یملکون القدیر، کس سے نہیں مانگی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی۔ والذین یدعون من دونه ما یملکون من قطمیر وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبیر، کہ تم اللہ کے علاوہ جس سے بھی مانو گے، وہ عرش معلیٰ کے فرشتے ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یا وہ بزرگان دین ہوں، یا اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی کائنات کی بڑی سے بڑی ہستی ہو، زندہ ہو یا مردہ،
غیبی طور پر اگر آپ ان سے مال مانگو گے، لا یملکون من قطمیر، کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کھجور کو نہیں کہتے، کھجور کی گٹھلی کو نہیں کہتے، کھجور کی گٹھلی کے اندر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جالے کی طرح وہ لپٹی ہوئی، ایک مکڑی کے جالے کی طرح جو لپٹا ہوا وہ بے سود اور بے معنی اور بے قیمت جو چیز ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارو گے اللہ کے علاوہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ وَقَالُوا وَأَوْلِيَاءَ اللَّهُ، اور ہمیں آج سکھایا جاتا ہے دعا کے ان آیات کو، قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ آیتیں عبادت کے لیے خاص ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں، اولیاء اور جو ہے اپنے ابدالوں اور بیدانوں سے جو ہیں اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو پیش کر سکتے ہیں اور ان سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ کو اتنی تمیز نہیں کی یا اتنی عقل نہیں کی؟ معاذ اللہ، لا یملکون من قطمیر کیوں کہا اس نے؟ نہ زندوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، کہ وہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور آگے کہا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا، اور اگر تم ان سے مانگو گے تو وہ تمہاری سنیں گے نہیں۔ لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری دعا کو سنیں گے نہیں۔ وَإِن سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں، اگر سن بھی لے تو قبول نہیں کریں گے، عطا نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہاری دعاؤں کا سرے سے انکار کر دیں گے، تمہارے اس شرک کا جو ہے سرے سے انکار کر دیں گے۔ ہم ایسے کو بات کریں جو اتنے کمزور ہو، جن کی ملکیت قطمیر کی بھی ملکیت نہ ہو، اور وہ قیامت کے دن بھی ہماری یاد مددگاری سے برات کا اعلان کر دے، ہم ایسے لاغر اور کمزوروں سے مانگے؟ تو ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور کسی کے در پہ ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ وہ شہنشاہ عظیم ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ عظیم ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے جس کی شہنشاہیت، جس کی ملکیت عرش سے لے کر اور فرش تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی بادشاہت اور اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جس کو چاہتا ہے، جو اس سے طلب کرتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے وہم و گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ شہنشاہ عظیم مجھے سمجھتا ہے تو میں اس کو بادشاہ عطا کر دے گا، وہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ، اور جب وہ مجھ سے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ، کوئی حکمراں ہمیں یہ کہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمارے لیے اس سے بڑی بات کوئی ہوگی؟ اور وہ شہنشاہ عظیم، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور جو ہر سچویشن میں ہر جو ہے پرابلم کے اندر اور ہر جو ہے مصیبت آلام کے اندر ہماری جو ہے مدد کرنے کی طاقت و قوت بھی رکھتا ہے، اور اس کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کہے انا معه اذا دعان، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تم مجھے پکارو، تو ہمیں کیا ایسے مالک اور ایسے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی درد اور دیوار کے چکر لگانے چاہیے؟ اور اگر نہیں ہے یقین تو جاؤ کائنات کی جس دہلیز کو چاٹ لو، اور اگر سکون مل جائے پھر ہمیں آ کر بتانا کہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے، مجھے اس در پر جو ہے سکون مل گیا۔ جاؤ جس کو دینے ہیں سجدے جا کر دے لو، اور جس پیر و فقیر کو جا کر کے پکارنا ہے پکار لو اور مانگ کے دیکھ لو، اور اگر تمہیں مل جائے وہ سکون، وہ کلیجے کی وہ ٹھنڈک، تو ہمیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے جھوٹی نازل کی ہے۔ لا یملکون من قطمیر، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کوئی ایسی
ہستی جو اللہ کے ارادے کے بغیر ہمیں کوئی نفع دے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں تیسری چیز دعا مانگتے ہوئے کبھی کنجوسی نہ کرنا۔ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں، ہم مانگ کس سے رہے ہیں۔ ہم جو ہے 10-20 ہزار روپے جو ہے اپنے اس دوست سے نہیں مانگ رہے ہیں کہ اس کے پاس 20 ہزار ہے وہ ہمیں 19 دے دے گا، ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو خوشیاں بھی دیتا ہے اور اڑاتا بھی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غنی ہوں اور میں مستغنی کر دے گا، جس کو چاہتا ہوں مستغنی کر دے گا۔ تو اس رب سے ہمیں مانگنا چاہیے، ان دعاؤں کی ان شرائط کے ساتھ اور دعاؤں کے ان خاص اوقات میں اور اپنی پریشانیوں میں، اب رات کے اس وقت اور سجدے میں اور آذان اور اقامت کے درمیان اس قیمتی وقت میں اور بارش کے وقت اللہ کو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم لاغر ہیں، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں جو ہے میرے ساتھ اولاد کا یہ معاملہ ہے، شادیوں کا یہ معاملہ ہے، بیماریوں کا یہ مسئلہ ہے، پیسوں کا یہ مسئلہ ہے، تندرستی کا یہ مسئلہ ہے، رزق کا یہ مسئلہ ہے، میرے بچوں کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں اس طرح پریشان ہوں۔ اپنی پریشانیوں کو اس رب کے سامنے رکھے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں پریشان ہوں، اب تو میری مدد فرما، فانتصر، تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے انا معه اذا دعان، اور اس کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زبان دے دے، جو ورڈز دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھاگتا نہیں ہے، اللہ اس سے پلٹنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن مسلمان بننے کی بات کو جو ہے واپس بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ سے اس طرح دعا مانگنی چاہیے جس طرح اس کی صفات میں نے بیان کی ہیں، اور جو بیان کرنے سے میں رہ گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ خالص اللہ سے اور اللہ کے در پر ہمیں جھکائے، اور اللہ سے ہر وہ چیز ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس خاتمے کے ساتھ آخری بات کہتا ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس خاتمے کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبیر، تحریم اور تحلیل کے بعد اخلاص، شرائط اور وقتوں کے بعد دعا کرتا ہے اور مجھ پر دعا درود نہیں بھیجتا، مجھ پر درود نہیں بھیجتا، درود ابراہیم یا دوسری درود نہیں بھیجتا، تو اس کی دعا کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے، اس کی دعا کو معلق کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ تو اختتام میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی